ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آمین. الحمدللہ آج 5 مئی 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 324 میں 324 نمبر میں ہم سورۃ الحاقہ کا آغاز کریں گے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پارہ نمبر 29 میں آلموسٹ ساری صورتیں ہی مکی ہیں، اور مکی صورتوں میں جو ڈومیننٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے. اور اس میں بسا اوقات التذکیر بھی ایام اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کی 5 کیٹیگریز ہیں. ان میں سے ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلی قوموں کے حالات اور واقعات اور نبیوں کے انکار پر ان کو تباہ و برباد کرنے کے حوالے سے آیات نازل فرماتا ہے. ان آیات کی کیٹیگری کو کہتے ہیں ہم التذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دن. تو التذکیر بھی ایام اللہ کا ذکر بھی ان صورتوں میں آئے گا آگے نیکسٹ صورتوں میں. اور آخرت کے دن کی جواب دہی جسے التذکیر بالموت کہا جاتا ہے، وہ ڈومیننٹ فیکٹر ہے ان صورتوں کا قیامت کے دن کے حوالے سے، کہ اس دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی. قرآن حکیم میں چند سخت ترین آیات آخرت کے حوالے سے جو وارد ہوئی ہیں وہ انہی صورتوں کے اندر ہیں، سورۃ الحاقہ میں اور سورۃ المعارج میں. یہ دونوں صورتیں انشاءاللہ آج ہم اپنی قرآن کلاس کے اندر کور کریں گے. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقہ. وہ واقعہ ہو کر حقیقت بن کر آنے والی چیز. کیا ہے وہ حقیقت بن کے آنے والی چیز؟ وما ادراک ما الحاقہ. اور اے مخاطب یعنی جن کی طرف قرآن رویل ہو رہا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حقیقت جو واقعہ ہو جائے گی وہ کیا ہے؟ تو یہ قیامت کے لیے یعنی ذکر ہوا ہے کہ سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ قیامت کے دن کی جواب دہی ہے. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. یعنی ان کفار مکہ سے پہلے
قوم سمود اور قوم عاد نے، یعنی صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی اس الحاقہ کو، جس کا ایک اور نام القاریہ بھی ہے، جو پارہ نمبر 30 میں آ جائے گا نا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، انہی الفاظ کے ساتھ، کھڑکھڑانے والی، ٹکرا کر پاش پاش کر دینے والی، یعنی آخرت، قیامت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین عرب کوئی نویکھلے نہیں ہے کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے، ان سے پہلے بھی قوموں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 قومیں جن کو عرب کے رہنے والے لوگ جانتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک نئی قوم کو اٹھایا، اور وہ قوم عاد تھی، جن میں ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے، ماننے والوں کو باقی رکھتا ہے، اور پھر کچھ عرصہ جب گزرتا ہے تو ماننے والوں میں پھر 2 گروہ بن جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ۔ ایک جو پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے جو ان تعلیمات کو حرز جان بنا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا پیغمبر مبعوث کرتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو قوم نوح میں جب وہ 2 گروہ بن گئے، یعنی اہل ایمان جو بچا لیے گئے تھے کشتی میں سوار کر کے، اور بعد میں پھر وہ راست سے ہٹ گئے، تو وہ قوم عاد اسی قوم نوح یعنی انہی کی اولاد میں سے تھی، جن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر مبعوث کیا۔ تو وہ ہود علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے قوم عاد۔ اور پھر ان کے اہل ایمان جو بچا لیے گئے، ان میں جب مشرکانہ اوہام پیدا ہونا شروع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم جو باقی جب بچ جانے والی قوم تھی، قوم سمود، عاد کی اولاد میں سے، ان میں صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث کیا۔ تو ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور چونکہ وہ عرب کے یعنی جو لوگ ہیں وہ ان قوموں کے حالات سے واقف بھی تھے، وہ اسی عرب کی سرزمین میں آئے ہوئے پیغمبر تھے، بلکہ آج بھی جو ہے وہ قوم عاد اور قوم سمود کی باقیات عرب کے اندر موجود ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے جو تراشے ہوئے پہاڑوں میں مکانات ہیں، ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں نا قرآن کے تاریخی مقامات، تو آپ کو وہ ویڈیوز ایسی مل جائیں گی۔ 2 پروفیسرز تھے انڈیا کے، انہوں نے ایک یعنی باقاعدہ اسی کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے ایک سفر اختیار کیا، قرآن حکیم کے تاریخی مقامات کو وہ ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے کے آئے، کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے کس طرح وہ قومیں، اتنے بڑے بڑے قد تھے ان کے کھجور کے تنوں جیسے، جو کہ وہاں پر مکانات بنایا کرتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، تو اب اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ رہے سمود، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ایک سخت چنگھاڑ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نے جب وعدہ کیا، اہل ایمان کو بچایا گیا، تو جو پیغمبر کے مخالفین تھے ان پر ایک چیخ کا عذاب آیا، ایک چنگھاڑ کا، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اتنی اونچی اس کی آواز تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے اور وہ ختم ہو گئے۔ وَأَمَّا عَاد، رہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ایک آندھی سے جو سخت سرد تھی، بے حد تند و تیز آندھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی۔ اور ظاہر ریگستان کی رات کی سردیاں تو آپ کو پتہ ہے، پھر سخت آندھی، اور وہ اتنی سخت تھی کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو بھی اکھاڑ کے پھینک دے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، اور یہ آندھی مسلسل ان پر چلتی رہی 7 راتوں تک اور 8 دن تک۔ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل آندھی اللہ کی طرف سے چلتی رہی۔ اور یہ آپ آج کل ذرا اس کی کچھ چھوٹی موٹی آپ باقیات دیکھنی ہو نا، تو آپ ٹورنیڈوز دیکھیں جو امریکہ کے اندر چلتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں اکھاڑ دیتے ہیں وہ، اور ایک دفعہ ٹورنیڈو پھر جائے تو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ امیجن کریں وہ چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے، اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی اس کا تدارک نہیں ہے، اور اس دور کے اندر اگر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ایسا ہوائی جھکڑ چلے جو اللہ کی طرف سے عذاب والا ہو، تو وزنی سے وزنی چیز کو بھی اکھاڑ دے گا۔
ہوا کے اندر تو بڑی طاقت ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ ہوا کی طاقت پہ ہی اڑ رہے ہیں نا. ہوا کی قوت اچھال نے، فورس آف بوئنسی نے 550 مسافر لے کے جو جہاز چلتا ہے یہ ایئر بس A380 یا 450 مسافروں والا جو بوئنگ 747 جسے جمبو جیٹ بھی کہتے ہیں، تو وہ 450 مسافر ایک جہاز نے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ کس زور کے اوپر؟ ہوا کے. اب یہ ہوا کے لیے اتنا بڑا جہاز اکھاڑ کے پھینکنا، آپ کو پتا جہاز گر بھی جاتے ہیں. ذرا سی ہوا ڈسٹرب ہو جائے تو آپ کو پتا ہے ایئر فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں. حالانکہ اتنا بڑا جہاز ہے تو وہ تنکا بھی نہیں ہے جب ہوا چل رہی ہو. تو 7 راتیں 8 دن تک ان پر مسلسل وہ سخت آندھی جو سردی والی تھی اور بہت تیز تھی، حسوما، وہ جڑ سے اکھاڑنے والی تھی چیزوں کو، جدھر سے پھرتی تھی اٹھا کے پٹک دیتی تھی. ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا نیچرل پروسیس ہے ہواؤں کو چلانا، یہ وہ والا نہیں ہے، یہ عذاب کی شکل میں مسلط ہے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. تو اس آندھی نے قوم عاد کو اس طرح اکھاڑ کے رکھ دیا، ان کے وہ گرے پڑے تھے گویا کہ وہ کھوکھلی کھجور کے تنے ہیں. چونکہ وہ لمبے لمبے قدوں والے تھے تو وہ ہوا چلی اور اس ہوا نے ان بندوں کو اٹھایا اور بلندی پہ جا کے زمین پہ پٹک دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور صبح کے وقت یہ حال تھا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا، ویسے تو بچا کوئی نہیں تھا ادھر، تو وہ دیکھتا کہ جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے زمین پہ لٹا دیے جائیں نا، اس طرح وہ بڑے بڑے قد و قامت والے لوگ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے پڑے تھے. وہ اتنے بڑے بڑے اونچے قد والے تھے، اس لیے آپ ذرا ان کی اگر یعنی ویڈیوز دیکھیں نا، عرب کے اندر جو مقامات وہ ابھی ریسنٹلی پچھلی صدی کے اندر ہی یعنی وہ دریافتیں ہوئی ہیں، چند ایسے یعنی ان کے ڈھانچے بھی نکلے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ کو گوگل میں بھی اس کی پکچرز مل جائیں گی. کہ یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بندے کے ہاتھ، یعنی عام آدمی ہم میں سے ان کے صرف ہاتھ کے ایک ڈھانچے کے برابر ہی بنتا ہے ایک بندہ. یہ ناک ان کی اتنی بڑی ہے کہ ایک بندے کی جتنی ہائٹ ہوتی ہے، تو اتنے بڑے بڑے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیا، جیسے کہ کھجور کے تنے کاٹ کے رکھ دیے جائیں کسی میدان کے اندر، اس طرح ان کی لاشیں صبح پڑی ہوئی تھی. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. تو کوئی ان میں سے باقی بچا ہوا نظر آتا ہے تمہیں؟ یہ دھمکی ہے اس کے اندر کہ تم کیا شے ہو. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِيَةِ. اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے الٹائی جانے والی بستیوں کے باشندے، انہوں نے بھی خطا کی تھی. الٹائی جانے والی بستی کون سی؟ لوط علیہ السلام کی قوم، جن کے اندر برائی موجود تھی بے حیائی کے حوالے سے، اور اس پوری کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹوا دیا عذاب میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ان کے پاس بھی وقت کے پیغمبر آئے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. فَعَصَوْا رَسُولًا. تو انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو آیا تھا. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا انہیں بڑی سختی کے ساتھ. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. ہم نے جب سیلاب کو حد سے یعنی سیلاب گزر گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو آیا تھا، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، کشتیوں میں سوار کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بچایا انسانیت کو اس طوفان سے کشتی میں سوار کر کے. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. تاکہ اس نوح علیہ السلام کی قوم کی بربادی کے واقعے کو اور ان کے بچ جانے والے اس واقعے کو لوگ یادگار کے طور پر محفوظ رکھیں. یاد رکھنے والے کان، یعنی پہلے تو نالج ٹرانسفر ہوتا تھا نا، سن سنا کے بھی. ریٹن فارم میں تو تاریخ آپ کو بہت کم ملتی ہے، یعنی پچھلی تقریباً 5000 سال کی تاریخ ہے جو ٹوٹی پھوٹی فارم کے اندر ریٹن میں موجود ہے. ادروائز اس سے پیچھے کی جتنی تاریخ ہے وہ جو ہمیں ملتی ہے، کچھ تورات کے اندر سے مل جاتی ہے، کچھ جو لوگوں نے سنی سنائی تاریخ چل رہی ہے، اس میں ظاہر ہے جھوٹ بھی شامل ہے، سچ بھی شامل ہے. بہرحال چند ایک جو بڑی تباہیاں انسانیت کی تاریخ میں ہوئی ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے.
یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ 8 سے 1000 سال بعد بھی انسانیت کو کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جنگ عظیم اول اور دوم کے لیے، ورلڈ وار 2 اور 1، یعنی یہ نسل در نسل انسانیت کو پتہ ہے کروڑوں لوگ مرے تھے، تو یہ چیز یاد رکھنے والے کان آگے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی تاریخ پاکستان اگر کسی نے نہ بھی پڑھی ہو تو نسل در نسل لوگوں کو یہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو یہ ملک بنانے کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑی۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کتاب پڑھی ہوگی، لیکن ہمیں یہ نسل در نسل چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ تو ایک دین کتابوں کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اور نسل در نسل بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے جو نسل در نسل ہوتا ہے اس میں جھوٹ اور سچ کی آمیزش بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے انسانیت نے اس چیز کو لرن کیا ہے کہ ریٹن ریکارڈ چیزوں کا رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، الذی علم بالقلم، اللہ نے انسان کو تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے۔ قلم کی اللہ نے قسم بھی یاد فرمائی، پچھلی سورت کا نام بھی سورۃ القلم تھا، یعنی قلم کے ذریعے نالج ٹرانسفر ہوا ہے، ریٹن فارم میں محفوظ کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ریٹن فارم میں آگے چلی ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو وہی لکھوایا کرتے تھے اور اس طریقے سے پھر آگے ٹرانسفر ہوئی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کر رہا ہے کہ دنیا پہ تو ایک عذاب آیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، لیکن ایک وہ بڑی قیامت بھی آنی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک بار، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فَدُّكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، اور ان کو چورا چورا کر دیا جائے گا، ان کو برابر کر دیا جائے گا، پورا میدان بنا دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی قیامت والے دن ظاہر ہے فورس آف گریوٹی تو ڈسٹرب ہوگی نا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند بھی آپس میں مل جائیں گے، اور جب گریوٹی ڈسٹرب ہوگی تو پہاڑ بھی اکھڑ جائیں گے، اور سب کے سب پہاڑ یعنی سب سے یعنی انسان کے اوپر روب اگر اس زمین کی کسی چیز کا ہے وہ پہاڑ ہے، اس سے زیادہ کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی جو امریکہ نے اپنے نیوکلیر ویپنز سٹور کیے ہوئے ہیں تو وہ پہاڑوں کے اندر ہی ہیں، اور وہ ایٹامک بم پروف پہاڑ ہیں۔ ایک بہت بڑے پہاڑ چٹیل پتھروں کے، ان کی بیسمنٹ میں اگر سرنگیں کھود دی جائیں اور وہاں پہ اگر کوئی نیوکلیر ویپن سٹور کر دے تو وہ اس کے اوپر اگر کوئی ایٹم بم بھی گرائے گا تو وہ پہاڑ تو تباہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ایٹامک بم کے جو تجربات ہیں وہ بھی پہاڑوں کے اندر کیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 1998 میں، یہ مئی کا مہینہ ہی ہے، 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھی چاغی میں جو ہے وہ 6 بلاسٹ کیے تھے، تو وہ پہاڑ کے اندر ہی کیے تھے۔ یعنی پہاڑوں کی مضبوطی آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے۔ تو اس روئے ارض پہ سب سے مضبوط چیز وہی ہے، ایز اے آپ سمجھ لیں بلڈنگ کے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو بھی اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا جائے گا، پہاڑ بھی زمین پہ برابر ہو جائیں گے، یعنی یہ پورے کے پوری زمین ہی میدان محشر بن جائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر اس دن وہ واقعہ ہو جانے والی چیز واقعہ ہو جائے گی، یعنی کون سی چیز؟ قیامت کا دن، جزا اور سزا کا دن، دا ڈے آف ججمنٹ۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹ پڑے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ بھربھرا ہو جائے گا آسمان، یعنی اس کی مضبوطی بھی سمجھ لے ختم ہو گئی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کے عرش کو 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے، 8 یعنی فرشتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے اگر نہیں اٹھائیں گے تو عرش گر پڑے گا، ایک پروٹوکول کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے اور نہ عرش کسی فرشتے کے محتاج ہے، سب کے سب اللہ کی محتاج ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں رہے گا۔ دنیا میں تو یعنی کئی معاملات میں پردہ رہ جاتا ہے نا، انسان چھپا کے معاملات کر لیتا ہے،
تو انیشلی سب کے نامہ اعمال اس کے سامنے تو رکھ دیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم فرمائے گا تو اس کے گناہوں پہ قیامت والے دن بھی پردہ رکھ دے گا، جس پہ نہیں چاہے گا تو نہیں رکھے گا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب ایک کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اہل جنت میں سے ہوں گے، جن کو دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، تو وہ مسرت کے ساتھ یعنی کہے گا یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، ایک نعرہ مارے گا، خوشی کا اظہار کرے گا۔ اس خوشی کے نعرے کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ نازل فرمایا ہے، وہ خوشی کے ساتھ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ ظاہر ہے جی وہ تو کامیابی وہ دن ہے کہ جب کوئی شخص فخر کرے، اس کا فخر کرنا کوئی تکبر نہیں ہے، تکبر کے معاملات تو دنیا کے ساتھ ہیں، وہاں تو لوگ فخریہ کہیں گے جی میں نے صحیح کام کیے تھے، دیکھو مجھے آج رزلٹ مل گیا۔ ادھر تو نہیں ہم اپنی نیکیاں کسی کو جتا سکتے، ضائع ہو جائیں گی، لیکن رزلٹ کے بعد تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا دنیا کی زندگی میں کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، یعنی میں نے دنیا میں جو مشقت اٹھائی تھی اللہ اور اس کے پیغمبر کی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اطاعت اختیار کی تھی اسی امید پہ کہ میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ خوش نصیب اپنی پسند کی زندگی گزارے گا پھر وہاں پہ، فی جنت عالیہ، اس عالی شان جنت میں، قطوفہا دانیہ، جس میں خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کوئی فروٹ توڑنے کے لیے کسی کو درخت پہ چڑھنا یا کوئی سیڑھی نہیں لگانی پڑے گی، وہ سارے کے سارے پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ ایک شخص کے ہاتھ کی اپروچ پہ ہوں گے۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کی طرف سے یعنی یہ اذن ہوگا کہ کھاؤ اور پیو اور مزے اڑاؤ، یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کر کے آگے بھیجے تھے۔ اچھا، قرآن پاک میں جب کبھی بھی جنت کا ذکر آیا نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ خالی کھلی جنت جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بکتی ہے، قرآن کی جو جنت ہے نا وہ تو اعمال کے ساتھ ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، اعمال بھی انٹیگرل پارٹ ہے اس کا۔ اور اس کے اوپر ایک ہی سورۃ العصر کافی ہے، جس کے بارے میں امام شافعی کا قول صحیح سند سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں اور کوئی آیات بھی نازل نہ ہوتی تو صرف سورۃ العصر ہی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اب یہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس میں ذرا دیکھیں نا 4 شرائط کتنی سخت ہیں، اور کم از کم 4 شرائط ہیں وہ۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس بات پر گواہ ہے، انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان تو خسارے میں ہی پیدا ہوا ہے، یعنی اوورآل ڈیسیژن یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ تباہ و برباد ہی ہوں گے، جو سورۃ الاعراف میں بھی 179 نمبر آیا تھا نا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثرت کے ساتھ جن و انسان تو پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے زبردستی نہیں، مراد یہ کہ لگ رہا ایسا ہی ہے کہ وہ جائیں گے اور یہ حقیقت ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا ہم نے ظلم نہیں کیا، اس کے ساتھ ہی کہا ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں، عبرت والا دیکھنا، کان دیے تھے سنتے نہیں ہیں، عقل دی تھی، دل دیے تھے وہ سوچتے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ تو اکثریت تو تباہ و برباد ہوگی انسانیت، لیکن الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، یہ دونوں کام بڑے آسان ہیں آج کے دور کے اندر۔ مصیبت اگلی 2 شرائط کی ہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو سچ بات بتاتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے۔ حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے فرقے کی تلقین کرتے رہے، حق یہ ہے کہ چاہے وہ اپنے فرقے کے حق میں ہے چاہے اپنے فرقے کے خلاف ہے، اس سچائی کی بات کرتے رہے۔ اور ظاہر ہے اس کا منطقی انجام جو ہے وہ پھر مار کٹائی، مصیبت، پریشانی کی شکل میں آئے گا۔ تو وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی وہ تلقین کرتے رہے، یعنی صبر کی تلقین کی بات ہو رہی ہے،
صرف صبر خود نہیں کرنا، صبر کی تلقین بھی کرنی ہے۔ اس لیے دائی جو ہوتا ہے نا، جو دعوت کو کھڑی کرتا ہے، اس کا حوصلہ بہت بلند ہونا چاہیے، تبھی دعوت کامیاب ہوتی ہے۔ اگر دائی کا حوصلہ پست کر دیا جائے تو دعوت ساری بیٹھ جائے گی۔ آپ قرآن پاک بھی ہم تقریباً اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے تھرو آؤٹ کافروں نے پورا زور لگایا کہ نبی علیہ السلام کو کسی طریقے سے ڈسکریج کر دیا جائے، نبی علیہ السلام اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو ظاہر ہے پوری کی پوری دعوت گر جائے گی۔ آج بھی جو دعوت کو لانچ کرتا ہے، جو لیڈنگ پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے، اس کو نیچا کرنے کے لیے ہر طرح سے کوششیں کی جاتی ہیں، دھمکی کی شکل میں اور معاشی اعتبار سے، گھراؤ کے اعتبار سے اور کئی چیزوں کے اعتبار سے۔ تو آزمائش تو آنی ہے سر۔ اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ میں کبھی بھی کسی آزمائش کو دیکھتا ہوں نا، تو میں اپنے یعنی وائف سے بھی یہ بات کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی، کہ جو بندہ آزمائش بن کے آپ پہ نازل ہوا ہے نا، وہ آزمائش تو آپ پہ آنی تھی۔ اللہ تعالیٰ انسٹرومنٹ کسی بندے کو بنا دیتا ہے۔ ہم خام خواہ ان لوگوں پہ غصہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ موت تو آنی تھی، چاہے آپ ٹریکٹر کے نیچے آ کے مر جائیں، دنیاوی قانون میں تو قصاص لیا جائے گا اس سے، لیکن موت کا وقت وہی مقرر تھا۔ انسٹرومنٹ کوئی بندہ ہی بنتا ہے، آلہ کار، تقدیر کا آلہ کار انسان ہی بن رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی گالی گلوچ آپ کو کرتا ہے، کوئی آپ کو یعنی ذہنی طور پہ اذیت دیتا ہے، تو ان سارے معاملات میں آپ کو صبر و شکر کے ساتھ چلنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلی کار ہیں۔ اور قرآن حکیم میں یہ مضمون کئی جگہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں انبیاء کے دشمن اٹھائے ہیں، تو انبیاء کے طریقے پہ چلنے والوں کے دشمن بھی انسانوں اور جنوں میں ہمیشہ اٹھتے رہیں گے، اور حق اور باطل کی جو یہ کشاکش ہے، اسی کے اندر ہی تو مزہ ہے۔ اگر سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہوتا تو سر سارے کلمہ پڑھ لیتے نا۔ ابو جہل کو پتہ تھا کہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ آج کے زمانے میں ابو جہل ہوتا تو کلمہ پڑھ لیتا، کیونکہ کلمہ پڑھ کے آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، نماز کوئی نہیں پڑھنی، روزہ کوئی نہیں رکھنا، سچ کوئی نہیں بولنا، حلال حرام میں تمیز کوئی نہیں کرنی۔ تو آج کل تو کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ابو جہل کو ایمان کے جو لوازمات تھے ان کی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے زیادہ ہی سمجھ تھی۔ اس کو پتا تھا میری مرضی نہیں چلے گی۔ لا الہ کا مطلب اسے پتا تھا کہ ہر چیز کی بھی نفی کرنی ہے، اور اللہ کو معبود ماننا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام ماننا ہے۔ تو یہ یعنی مشکل وقت انسان کے اوپر آتے ہیں، تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہے ہیں، آپ نے اہل ایمان کا سن لیا، اب ذرا ان کا سنیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقام دوزخ میں جانے والے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی فیل، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پیچھے سے دیا جائے گا، اسے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا کہ جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا نا بائیں ہاتھ کی طرف، تو اب لینے سے انکار کر دے گا، کیونکہ اس کو پتا بھی میرے بائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں، تو پاکستان میں تو کام چل سکتا ہے نا، لیکن آخرت میں تو نہیں چلتا۔ تو وہ پیچھے سے بھی اسے جب ہاتھ پیچھے کرے گا، فرشتے پیچھے سے پکڑا دیں گے اس کو، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو کہے گا افسوس، کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نے کبھی سیریس ہی نہیں لیا تھا کہ میرا حساب بھی ہونا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت میرا قصہ تمام کر دیتی، یعنی میں جو مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا، نہ زندہ ہوتا اور نہ یہ معاملات ہوتے۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرے مال نے مجھے کچھ کام نہیں دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی۔ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ تھا، کوئی کسی بڑی پوسٹ پہ تھا،
سب کچھ اس سے زیادہ. اور سر آخرت میں کیا جاتا رہا؟ دنیا میں ہی جاتا رہتا ہے. وہ انگلش میں ایک نظم بھی ہے، ڈیتھ دا لیولر. ڈیتھ وہ چیز ہے جو ہر چیز کو لیول کر دیتی ہے. کیسے؟ دنیا میں چاہے کوئی بادشاہ تھا، امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، یا وہ کسی فٹ پاتھ پہ بھیک مانگنے والا لاوارث انسان تھا، دونوں مرنے کے بعد ایک لیول پہ ہیں. وہ بھی زمین کے اندر ہے، وہ بھی زمین کے اندر ہے. ڈیتھ سب کو برابر کر دیتی ہے. اگر کوئی کسی محل کے اندر تھا، وہ بھی زمین کے اندر چلا گیا. آپ چاہے اس کا مزار بھی بنا لیں، ہے زمین کے اندر ہی ہے. باہر نکال کے مزار بنانے کا رسک کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ آپ کو جو وہ عقیدوں کی کہانیاں کرائی گئی ہیں اس میں تو رسک لیے ہی نہیں نہ جا سکتا. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جی ہمارے بزرگوں کی لاشیں سلامت نکلتی ہیں، تو میں بڑی معصومانہ خواہش رکھتا ہوں کہ لاش تو دفنانے کے بعد سلامت نکلنی ہے نا، تو آپ دفنانے سے پہلے 1 مہینے کے لیے وہ لاش باہر رکھ دیں اور مجھے بتائیں آپ کہ وہ سلامت رہتی ہے اور بدبو نہیں چھوڑتی. تو یہ رسک آپ کیوں نہیں لیتے؟ یہ لیں اور پورے کی پوری دنیا کو آپ اپنے مکتب فکر کے اندر لے آئیں. بعد میں جو آپ نے کلیم کرنے ہیں تو پہلے کر کے بتائیں. یہ رسک آج تک نہیں کسی نے لیا. تو یہ سب کی سب کہانی ہے. اعوذ باللہ تعالی. تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میرا معاملہ ہی تمام ہو جاتا، نہ آج میرا مال میرے کام آ سکا، نہ میری بادشاہت وہ بھی ختم ہو گئی. پھر حکم ہوگا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو، خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوا، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 گز لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو. یہ 70 تو عدد کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبائی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اس ایک گناہ کی پاداش میں. حقوق العباد کا معاملے کتنے سٹرونگ ہے. ایک بالشت زمین، یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں اور بھائیوں کے مرنے کے بعد اپنے بھتیجوں کی جائیداد کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ایک لمبی زنجیر سے اسے جکڑا جائے گا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بدبخت اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اچھا اس طرح کی آیات آتی ہے نا تو مسلمان فوراً خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایڈا ڈرایا ہے اے تے کافروں دے بارے آیت ہے، فوراً خوش ہوتے ہیں. اور سر پورے کا پورا قرآن ہی کافروں کے بارے میں ہے، کیونکہ پہلے اولین مخاطب تو کفار ہی تھے نا. تو میں نے اس پہ بڑا ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 154، قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے کافروں کی آیات مسلمانوں کے بارے میں کوٹ کرنا، مسلمانوں کی آیات کافروں کے بارے میں کوٹ کرنا. تو اس میں ایک معصومانہ سا میرا سوال ہے کہ جو گستاخ رسول کے بارے میں اکثر آپ کو علماء کہتے ہیں نا جی وہ جی گستاخ رسول تو حرامی ہوتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے بعد ذالک زنیم. تو وہ جو قرآن پاک میں گستاخ رسول حرامی تھا وہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ کافر، ولید بن مغیرہ. تو آپ آج کل کے مسلمانوں کو کیوں آپ گستاخ رسول کہتے ہیں؟ یہ تو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پھکی. تو وہ پارٹی جو قرآن کی آیات اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بتوں والی آیات، یہ کافروں والی آیات، خود پوری دنیا کو وہ کافروں والی آیات فٹ کر رہی ہیں بعد ذالک زنیم. اور یہ ایسا فارمولہ ہے کہ آپ ان کا فرقہ چھوڑ دیں تو آپ بعد ذالک زنیم ہے، اور اگر واپس آ جائیں دوبارہ حلالی ہو جائیں گے، اور پھر جیسے ہی آپ دوبارہ چھوڑیں پھر آپ بعد ذالک زنیم ہو جائیں گے. تو یہ کافروں کے بارے میں آیت نہیں ہے. نہیں، قرآن پاک میں جو آیات جس سے فٹ اسے گفٹ، چاہے کافر ہے یا مومن ہے. تو ایمان یہ نہیں اللہ پر لاتا تھا، یعنی جو ایمان لانے کا حق ہے. اس کے ثبوت میں سورہ نساء کی وہ آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. تو ایمان والوں کو ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول پہ؟ یعنی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو نہیں ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، پس آج اس کا کوئی یہاں پہ دوست نہیں ہوگا.
ولا طعام الا من غسلین، اور اس کو کھانا بھی ملے گا تو وہ پیپ زخموں کا، والعیاذ باللہ تعالی، اس کے سوا کھانا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے بینک میں ہمیشہ کے لیے اس نے سٹور نہیں کیا، تو آج یہاں پہ اس کو زخمیوں کا پیپ وہ غذا کے طور پہ ملے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پوری زندگی یہی کرتا رہتا ہے، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو تیرے پچھلوں کا مال ہے جو ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں میں قریبی لوگوں نے میں آبزرو کیا ہوگا کہ جب امیر لوگ مرتے ہیں تو پیچھے کس طرح بندر بانٹ شروع ہوتی ہے، اور لوگ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی کہتے ہیں یہ تو شرعی حکم ہے نا جی، وراثت تقسیم کرنی ہے، وہ شریعت کے اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے بےتاب ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیاوی منفعت وابستہ ہوتی ہے نا، تو وہ مال تو پچھلوں کے لیے آپ نے چھوڑ دیا، مال وہ ہے جو آپ نے خود استعمال کر لیا یا آخرت میں سٹور کر لیا، وہ آپ کا مال ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور اس کو کھانا نہیں ملے گا بجوز اس کے کہ اسے پیپ ملے گی، والعیاذ باللہ، لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے کوئی نہیں کھائے گا بجوز خطا کاروں کے، یعنی یہ پیپ جو ہے نا یہ کھانا ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے مجرم رہے ہیں، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون، اب یہ وہ نہ آ گئی ہے، میں کہتا ہوں قرآن کا سٹائل ہے نا، اب یہ دیکھیں اس کا لفظی ترجمہ ہے پس نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، لیکن یہ نہ الگ سے ہے، نہیں تم جتنے بھی فرسودہ خیالات پیش کر رہے ہو وہ سب کے سب غلط ہیں، نا اقسم بما تبصرون، مجھے قسم ان چیزوں کی جو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، اور وہ ان چیزوں کی بھی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، چاہے فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں چاہے وہ روحانی دنیا سے، فرشتوں کی شکل میں، عذاب قبر کی شکل میں، ان تمام کی میں قسم یاد فرماتا ہوں۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو کلام الہی ہے، آگے چل کے آ جائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کا کلام جبرائیل علیہ السلام کے پاس آیا، جبرائیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک پہنچا تو وہ جبرائیل کا بھی کلام بنا۔ الٹیمیٹلی جو تم سن رہے ہو ہمارے نبی سے وہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، اور شاعر کا تو مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے، یہ کلام بھی شاعرانہ نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کا کریکٹر بھی شاعرانہ نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن بہت کم لوگ ہی ہیں جو اس بات پہ ایمان لاتے ہیں۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت ہی کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، بلکہ یہ تو نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی ہماری طرف کچھ ایسی باتیں منسوب کر دیں جو ہم نے ان پر وحی نہیں کی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کی رگے دل کاٹ دیں۔ اگر یہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچائیں جو اللہ نے وحی نہ کی ہو تو ہم پھر نبی کو بھی نہ چھوڑیں گے، دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جاں کاٹ دیں گے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں اس عمل سے روک سکے۔ یہ بظاہر الفاظ تو نبی علیہ السلام کو ٹارگٹ کر کے کہے گئے ہیں، لیکن بیسیکلی کافروں پہ یہ غصہ نکالا گیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خود سے کلام بنا کے ہماری طرف منسوب کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، ان کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ یہ خود سے کوئی کام کر سکے، اگر یہ کریں تو ہم ان کی رگے جاں بھی کاٹ دیں۔ اچھا، اور پھر لوگوں میں سے کوئی بچانے والا نہ ہو اس پیغمبر کو، یہ بفرض محال ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوا۔ انہی آیات کا سہارا لیتے ہیں قادیانی لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر غلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی
رگے جاں کاٹ دیتا۔ تو چونکہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، لہٰذا اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ وہ معاذ اللہ پیغمبر ہے۔ تو یہ اکثر وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں ان آیات کی روشنی میں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ قرآن پاک نے اصول بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغمبر ہوں۔ جو پیغمبر نہیں ہے ان کے لیے اصول بیان نہیں ہوا، وہ تو کذاب ہیں۔ ان کے لیے اصول یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ امت کرے گی، وہ امت کی ڈیوٹی ہے۔ مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھی تھی کہ ان کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، اور آپ فرمایا میں نے خواب میں پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے۔ اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے۔ ان میں سے ایک مسیلمہ کذاب تھا، اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اس نے حضور کو ایک خط بھی لکھا کہ ہم نبوت آپس میں شیئر کر لیتے ہیں، کچھ ایریے پہ تم نبی بن جاؤ۔ اس نے سمجھا کہ یہ مطلب ایک بندے نے دعوی نبوت کیا اور اس کو عرب کی سرزمین پہ غلبہ ہو گیا ہے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے بادشاہت حاصل کرنے کا۔ ان کو کیا پتا تھا؟ اسی لیے دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد کتنے لوگ مرتد ہو گئے تھے اسلام سے، اور دعوی پیغمبری، ایک عورت نے بھی جو ہے وہ دعوی پیغمبری کر دیا تھا۔ انہوں نے سمجھا اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور وہ اتنا بڑا غلبہ عرب کی سرزمین میں حاصل کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم بھی ایک چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن وہ تو اللہ کی تائید تھی۔ تو خلفائے راشدین نے ان کے خلاف قتال کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے۔ تو سیدنا ابوبکر کو کسی نے قرآن کی آیت پڑھ کے نہیں سنائی ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہے جو جھوٹا پیغمبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹے پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے، سچے پیغمبر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس سے مغلوب ہو سکے اور یہ کام کر دے۔ جھوٹے کے لیے کیا معاملہ ہے، وہ امت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ میں کلیئر کر دوں۔ اسی لیے اس امت میں جب بھی کوئی گمراہ کن عقائد سامنے آئیں گے تو ان کے آگے بند باندھنے کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامک ہسٹری سیف ہے کتابوں کی شکل میں، تاریخ کی کتابیں نہیں، حدیث کی کتابیں سند کے ساتھ جمع ہوئی ہیں، جن کے اندر یہ پتہ ہے کہ 1400 سال سے مسلمانوں کے نظریات کیا ہیں۔ آج اگر کوئی ختم نبوت کی باطل تعویل کرتا ہے تو اس کے آگے آپ تدارک کر سکتے ہیں کہ بھی یہ آیات اور یہ احادیث کوئی آج تو دریافت نہیں ہوئی ہیں، پہلے سے موجود تھی۔ تو امت جھوٹے پیغمبروں کے ساتھ کیا کرتی آئی ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں۔ اور یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے پیغمبر نہ پیدا ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ حدیثیں تو شروع سے چل رہی تھیں، امت کا اجماعی عقیدہ چل رہا تھا۔ ان احادیث کی صحت کا انکار کرنا یا ان احادیث کی باطل تعویلات کرنا اور ایک پوری کے پوری ڈھکوسلے پہ مبنی ایک جھوٹی نبوت کو کھڑا کر کے امت کو اس نبوت کا پابند کر دینا، تو یہ خود گمراہی کے لیے کافی ہے۔ قادیانیوں کے حوالے سے یعنی میرے 2 یوٹیوب پہ کلپ ہیں، ایک ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، وہ دیکھنے والا کلپ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل قادیانیوں میں بھی کھلبلی مچ گئی ہوئی ہے، آج تک ان کو ہاتھ نہیں پڑا تھا علمی، آج تک تو بس صرف یہ نعرے اور درنے ہی ان کو پڑے تھے، اس سے ان کو فرق نہیں پڑا، وہ زیادہ ہی مضبوط ہوئے ہیں۔ اصل میں مسئلہ تھا علمی ہاتھ ڈالنے کا۔ اللہ کے فضل سے جس طرح بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کی عوام الناس اپنے اپنے مولویوں کے گاٹے فٹ ہو گئی ہے نا ہماری ویڈیوز کی وجہ سے، قادیانیوں کی پبلک بھی اپنے مولویوں کے گاٹے فٹ ہوئی ہوئی ہے۔ وہ ذرا ڈرتے ہیں، کلپ نہیں بناتے، ادھر فون ان کے آتے رہتے ہیں، مناظرہ کرا لیں، یہ کرا لیں۔ آج تک تو تم لوگ مرے ہوئے تھے، اب کیا ہو گیا؟ ان کی عوام کو پتہ چل گیا کہ جو 2-4 انہوں نے لیم ایکسکیوزز پکڑے ہوئے تھے نا کہ جی اگر ہمارے بابے نے کلمہ پڑھایا تو وہ دیوبندیوں کے بابے نے بھی پڑھایا ہوا ہے، بریلویوں کے بابے نے بھی پڑھایا ہوا ہے، انہوں نے کیوں نہیں غلط کہندے؟ تو یہ گل منو کر سکتے ہیں نا؟ تو میرا وہ کلپ آ گیا ہے، قادیانی دعوت حق کیوں نہیں قبول کرتے، وہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس کلپ کے بعد مسلمان بھی پریشان ہے اور قادیانی بھی پریشان ہے۔ مسلمان یہ پریشان ہے کہ ساڑھے بابے کی کر کے گئے نے،
اور قادیانی اس لیے پریشان ہے کہ ہمارے بابوں نے جو ہمیں ان کے بابوں کی کہانیاں کرائی تھی، تو یہ تو دونوں کے بابوں کو غلط کہہ رہا ہے، تو پھر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مقدمہ مانا گیا نا۔ تو یہ علمی طریقہ تھا۔ پرسیکیوشن کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی مکتبہ فکر سے اختلاف کریں اور کہ جی اس کو قتل کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ آیات، اچھا یہ آیات میں نے ایک اور کریٹیکل لیکچر دیا ہے، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 88 A اور B۔ اس میں نے قرآن پاک سے یہ ثابت کیا تھا کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء خود سے محفوظ یا معصوم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے گناہوں کے اگینسٹ، اور اگر اللہ حفاظت نہ کرے ان کا سٹیٹس بھی عام انسانوں والا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے کہ اس عورت نے قصد کیا یوسف کا، اور یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ تو یوسف کے اندر اس کا مطلب ہے وہ یعنی کیپیسٹی موجود تھی قصد کرنے کی، وہ بچ کیوں گئے؟ اللہ نے بچایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے عصمت انبیاء کا عقیدہ۔ تو اس میں نے یہ یاد کور کی ہے، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں نصیحت مگر ان کے لیے جو ڈر جائے۔ متقی سے مراد یہ داڑھی پگڑی نہ سمجھیے گا، جو اس کو یہ ڈر لگ جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور مجھے وہ زندہ کر کے پوچھے گا، تو اس کے لیے نصیحت ہے قرآن میں۔ اور جس نے اس چیز کو، اس کریشن کو سیریس نہیں لیا کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کس نے آن دا فیس آف ارتھ پٹ کر دیا اس میریکل پلانٹ پہ، تو اس کے لیے قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی باتوں میں کوئی نصیحت نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے بعض، یعنی نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں میں سے آپ علیہ السلام کو لوگ جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو یہ جو کچھ ہمارے پیغمبر کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، عذاب تو آنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، یہی مذاق جو ہے نا ہمارے پیغمبر کے ساتھ، یہ باعث حسرت بن جائے گا ان کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ حق ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کے مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے نبی آپ اپنے رب کا نام لے کر اس کے اپنے رب کی عظمت بیان کرتے رہیں۔ اسی کے تحت پھر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو نبی علیہ السلام سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے رکوع میں، اور جب وہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کے بعد سے آپ پھر سجدوں میں سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ اب اگلی سورت جو ہے سورۃ المعارج ہے، اور یہ بھی قیامت سے ریلیٹڈ ہے، مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے، ایک سائل نے سوال کیا اس واقعہ ہو جانے والے عذاب کے بارے میں، ڈیمانڈ کی کہ وہ عذاب آ جائے۔ اس آیت کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی، یہ کس نے اللہ سے عذاب مانگا تھا؟ یا تو یہ مانگنے والا شخص کوئی کافر ہے، جو کافر اکثر کہتے تھے کہ اے نبی ہمیں تم دھمکیاں دیتے ہو، بتاؤ قیامت کا دن کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، ہم نے پیغمبروں کا انکار کیا، تم ہمیں سناتے ہو کہ جب رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ہم بھی تو اتنے عرصے سے تمہیں انکار کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہم پہ تو کوئی نہیں آیا۔ تو یہ یعنی وہ عذاب مانگا کرتے تھے۔ سورۃ الانفال میں بھی آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچ ہے تو اے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما۔ پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو یہ اگر سچا ہوتا تو پتھر آ جاتے۔ ٹھیک ہو، تو اللہ تعالیٰ تو کسی کے دھمکی کا پابند تو نہیں ہے، وہ تو اس کا فیصلہ ہے کہ کب عذاب آئے گا کب نہیں آئے گا۔ تو کافروں نے کہا کہ لے کے آؤ عذاب، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کافروں کی بار بار تنگ کرنے کے اوپر اللہ سے پھر دعا کر دی کہ اللہ ان پہ کوئی عذاب کی ایک قسط آ بھی جائے۔ اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قحط سالی کی شکل میں مشرکین عرب پہ ایک عذاب آیا، اور پھر حضور کے پاس وہ آئے کہ دعا کریں آپ یہ ٹل جائے۔ چھوٹے موٹے عذابات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لیکن وہ بڑا عذاب للکافرین لیس لہ دافع، وہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے جسے کوئی ٹالے گا نہیں۔ وہ انکار کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے،
یعنی یہ بلندی کا مالک اللہ ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. چڑھتے ہیں فرشتے اور ان کے سردار الروح جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے. یعنی قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہے، جس دن الٹیمیٹلی یعنی یہ فیصلے کا دن ہوگا. سورہ السجدہ جو پارہ نمبر 21 میں ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کی ملتی جلتی آیات ہیں، اور ان میں ذکر ہے کہ اعمال نامے جو اللہ کے حضور چڑھتے ہیں وہ دن کیسا دن ہے؟ وہ دن ہے 1000 سال کا دن. اس کے بارے میں یعنی بعض لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جی یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہے، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ 1000 سال کا ہے. تو اس کو آپ سمجھ لیں اختلاف کے حوالے سے. سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 میں آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر ہے 5 نمبر. یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، پھر یعنی یہ نامہ اعمال اللہ کے حضور چڑھتے ہیں اس دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس ہے. بعض یعنی مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ دو مختلف چیزوں کا ذکر ہے. سورہ سجدہ میں جو 1000 سال کا ذکر ہے وہ قیامت کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں جو پلان ہے وہ 1000 سال کا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر 1000 سال میں ایک سال کا پلان نازل ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہوئی ہے، پورے سال کا پلان. اور پھر ہفتے کا بھی پلان ہوتا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور چڑھتے ہیں، بخاری مسلم میں آتا ہے. پھر روز کا بھی ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، عصر کے وقت وہ نامہ اعمال لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور جو عصر والے فرشتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے. تو یعنی روزانہ کے بیسس پہ بھی اللہ کے حضور نامہ اعمال چلتے ہیں، پھر کمبائنڈلی ویکلی بیسس پہ بھی، اور پھر سال کی بیس پہ بھی لیلۃ القدر ہے، اور پھر 1000 سال کا پلان بھی ہے. اور جو 50,000 سال کا ذکر جو سورۃ المعارج میں ہے وہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس کو سپورٹو بخاری مسلم کی احادیث بھی ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا تمہاری گنتی کے مطابق. اللہ کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک دن ہے، لیکن ہماری گنتی کے مطابق 50,000. یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. اگر کسی شخص کو دوزخ میں نہ بھی جھونکا جائے، اس 50 سال کی عیاشی کے عوض اسے 50,000 سال بھی میدان محشر میں رگڑا لگ جائے، تو سر یہ بھی ناقابل برداشت چیز ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کتنا سخت ہے کہ دنیا میں تو 50 سال کی زندگی دی اس نے عیاشی کی، پہلے 15-20 سال تو نکال دیں. اگر آپ 70 سال کے بھی ہوں تو چلیں 100 سال کے بھی ہو جائیں، 100 سال کی عیاشی کی سزا صرف قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہے. اور کتنی گرمی کا وقت ہے وہ. انسان بخاری مسلم میں آتا ہے اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. دنیا میں تو آپ کسی چھاؤں میں بھی چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن کوئی چھاؤں بھی نہیں ہوگی. اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ صرف خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، آمین. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے میرے بھائی، اللہ کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے خوبصورتی کے ساتھ. انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ عذاب بہت دور ہے. ونراہ قریبا، لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں. اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں مستقبل کے وقت کو بھی دیکھ رہا ہے. دنیا میں بھی آپ اس کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. آپ کو بھی ہوائی جہاز میں سفر کریں نا، تو ہوائی جہاز میں جب بلندی پہ جاتا ہے نا، بیک وقت کئی شہر نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹرین کو تو کئی گھنٹے لگتے ہیں نا ان شہروں میں پہنچنے کے لیے، لیکن ہوائی جہاز والا بندہ بیک وقت لاہور سے جیسے ہی بلند ہوتا ہے تو اس کو سائیوال، اکاڑا، آگے ملتان تک اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ٹرین تو 5 گھنٹے میں ملتان پہنچتی. دنیا میں بھی یہ ایکسپیرینس ہے. اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے نا قیامت بہت دور ہے. ظاہر انسان تو سوچتا ہے ہزاروں سال سے انسان آباد ہیں،
پتہ نہیں کتنا عرصہ قبر میں رہنا ہے، پھر آخرت۔ اللہ تو آنے والے میں دیکھ رہا ہے کہ جی یہ وقت گزار کے اینڈ رزلٹ کیا ہونے والا ہے، تم اسے دور سمجھ رہے ہو اور ہم قریب، اور اس اعتبار سے بھی قریب ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ جتنے لوگ مر چکے ہیں ان کی آخرت تو شروع ہو چکی ہے نا، ایک تو بڑے آخرت کا دن ہے نا، وہ تو بعد میں آئے گا، مرتے ہی قیامت جزا و سزا کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی مانند ہوں گے، اکھاڑ دیے جائیں گے ایسے، یعنی ان کی آپ سمجھ لیں کہ جیسے اون جو ہے نا، وہ یہ کبھی آپ روئی کو بھی دیکھیں نا، اس کو جب جو ہے وہ آپ یہ تکیے کے لیے یا رضائی کے لیے مشینری کے اوپر دیں نا، تو وہ اس وقت جب اس کو مشین کے اندر کوٹا جاتا ہے نا، تو وہ اس کی باریک سے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کی اوقات ہوگی، جیسے گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی تو ہر چیز اڑتی پھر رہی ہوگی۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی بھی جگری یار دوسرے کا حال نہیں پوچھے گا۔ دنیا میں تو بڑی یاری ہے نا، وہ کافر بھی کہتے تھے کہ تم نبی علیہ السلام کی بات نہ مانو، ہم قیامت دن تمہیں بچا لیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ادھر کوئی جگری یار بھی کام نہیں آئے گا۔ یبصرونہم، بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ہر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش بطور فدیہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو دے دے۔ دنیا میں بیٹوں کے پیچھے حرام خوری کر رہا ہوتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شریعت کو پامال کر رہا ہوتا ہے، اور آخرت میں وہ کہے گا بیٹے لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی دے دے۔ وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے خاندان کو جو مشکل میں اسے پناہ دیا کرتا تھا، یعنی انسان کو بڑا خاندان کا سہارا ہوتا ہے نا دنیا کی زندگی میں، تو لیکن وہ انسان قیامت دن کہے گا یا اللہ میرے بال بچے، بیوی، بہن بھائی، بیٹے سب کچھ مجھ سے لے لے، بس مجھے چھوڑ دے۔ ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب، ثم ینجی، پھر مجھے یعنی نجات دے دی جائے، ان سب کو بھی میں فدیے میں دے دوں۔ پوری دنیا کے انسانوں کی حکومت، کوئی انسان پوری دنیا پہ تو حکومت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر پوری دنیا پہ بھی کوئی حاکم ہونا تو وہ ساری اپنی رعایا بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں بچ جاؤں۔ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا سمجھایا جائے کسی کو آخرت کے دن کی جواب دہی کے حوالے سے؟ کلا، نہ، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ انہا لظیٰ، ایسا تو ہونے کا نہیں، وہ تو آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ نزاعۃ للشوا، نوچ لے گی گوشت پوست کو، یعنی وہ صرف جلانے والی نہیں ہے، اکھاڑ لینے والی چیز ہے ہر چیز۔ اللہم اجرنا من النار۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری اور روگردانی اختیار کی، اس کو اپنی طرف بلا لے گی، خود ہی نوچ لے گی۔ وجمع فاوعى، اور مال جمع کرتا رہا اور مسلسل اسے سنبھال کر رکھتا رہا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ لالچی پیدا کیا، یعنی ظاہر ہے اللہ نے انسان میں کمزوریاں رکھی ہیں، تبھی تو امتحان ہے نا۔ اگر انسان میں کمزوری نہ ہو تو امتحان تو نہ ہو۔ اگر انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ سرشت میں رکھ دیتا کہ وہ اپنے پاس کوئی چیز نہ رکھتا، لوگوں کو ہی کھلاتا پلاتا رہتا، تو پھر جوڑنے کے فضائل آتے ہیں قرآن و حدیث میں، خرچ کرنے کے فضائل نہ آتے۔ خرچ کرنے کے فضائل اس لیے آ رہے ہیں کہ جوڑنا اس کی سرشت میں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی دنیاوی دولت انعام ملتا ہے تو وہ حد درجے بخیل ہو جاتا ہے، یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے تو ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، ہاں مگر جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ نماز قائم کرنے والوں سے مراد صرف نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، واقعی جو نماز کی تھیم کو فالو کرتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر پابندی اختیار کرتے ہیں۔
والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جو اپنے مالوں میں مقررہ حق رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے، غریبوں کو اللہ نے لے کر آزمایا ہے اور مجھے دے کر آزمایا ہے۔ میری آزمائش یہ ہے کہ میں نے غریبوں پہ خرچ کرنا ہے۔ جس طرح غریبوں کی آزمائش یہ ہے کہ انہوں نے صبر کرنا ہے، اس طریقے سے امیر کی آزمائش یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کو غرباء کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ للسائل والمحروم، یعنی میرے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، یعنی جو خود سے مانگتا ہے اس کو بھی میں نے دینا ہے، اور جو خود سے نہیں مانگتا شرم کے مارے اس کو دینا بھی میری ذمہ داری ہے۔ والذین یصدفون بیوم الدین، اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ تو سمجھ جیسا نمازی مراد وہ ہیں کہ جن کو مراب ڈلے ہوئے ہیں جناب، ٹھیک ہے، یہ والے نمازی کدھر ہیں؟ ہمارے نمازی تو وہ ہیں، نمازیوں کے اماموں کی حالت ہی آپ دیکھ لیں جو امامت کر رہے ہیں، کہ وہ لوگوں کے مال اور لوگوں کی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی نہ ڈر ہونے کی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یہ ایسی چیز نہیں جس سے انسان بے فکرہ ہو جائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، بجز اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے ہاتھوں کا مال کنیزیں، جو اب یعنی یہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے سسٹم، فإنہم غیر ملومین، تو ایسے معاملے میں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ جو کی تو آیات سورۃ المؤمنون کے سٹارٹ میں بھی آتی ہیں، یہ سیم آیات، اگلی آیات بھی 100% انہی الفاظ کے ساتھ ہے۔ اس پہ میں نے سیکس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ 155 ریکارڈ کروا دیا ہے، ڈیٹیل 1.5 گھنٹے کا، سیکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں ڈسکس کی، آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنی خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی اہل ایمان کی نشانی ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ ایک تو بڑی گواہی ہے نا، جو الست بربکم، ہماری روحوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، اس پہ قائم رہتے ہیں، اور دنیا میں بھی اولو العلم قائما بالقسط ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ ٹاپک کئی جگہ ہے کہ اہل ایمان کی نشانی ہے، چاہے ان کو اپنے ماں باپ، بیوی بچے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی کسی معاملے میں، تو وہ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہے ویسے ساری کتابی باتیں، پریکٹیکلی اس پہ چلنا بڑا مشکل ہے سر، بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ماں باپ دیکھے ہیں جو اپنی اولاد کو ڈانٹتے ہوں ان کے برے اعمال کے اوپر، جب ان کی شکایت آئے؟ سارے ماں باپ کہتے ہیں میرے منڈے نے تو کدے کچھ کیتا ہی نہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا بھی ہے، اور یہی شے پھر جو ہے وہ بچوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، انصاف کے اوپر قائم رہیں گے، اللہ کے حضور بھی بچیں گے اور اولاد کی تربیت بھی ہوگی، تبھی اولاد پہ آپ کی ڈیٹرنس ہوگی نا۔ اگر اولاد کو یہ پتا ہو کہ میرے ماں باپ نے خام خواہ میری سائڈ لے لینی ہے تو وہ اور حرکتیں کریں گے بری، اور جن بچوں کو یہ پتا ہو کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے نہیں چھوڑنا، انہوں نے تو انصاف پہ قائم رہنا ہے، تو وہ تو پھر سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو شے ملے گی، تو ان حرکتوں سے بھی باز آئیں گے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تو ظاہری حفاظت ہے نا کہ نماز قضا نہ ہونے دیں، پروٹوکول سے جماعت سے پڑھیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز جو نیک عمل کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے آئیں اور برائیاں کر کے وہ نیک عمال ہی برباد کرتے ہیں، وہ سنبھال کے رکھیں۔ نمازوں اور نیک عمال کی حفاظت اس صورت میں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد ایسے کرتوت نہ کر بیٹھیں کہ وہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ ظاہر الٹیمیٹلی تو نیکیاں گناہ تولے جائیں گے نا، اگر کسی نے نمازیں پڑھی ہیں اس سے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں تو ان نمازوں نے تو اس کو کوئی نہیں بچانا، گناہ تو وہ نیکیوں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جیسے نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اس طریقے گناہ بھی تو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں الٹیمیٹلی، اس طریقے سے۔
اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ پھر عزت والی جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پس ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، یعنی قریب ہے کہ آپ پہ جھپٹ پڑیں. آج بھی آپ کسی کے سامنے قرآن پیش کریں اور اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کریں تو وہ لگے گا ایسے جناب آپ کو پڑ جائے گا. عن الیمین وعن الشمال عزیم، ایک گروہ دائیں سے دوسرا بائیں سے. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ ایمان و عمل کے بغیر ہی اسے نعمتوں والی جنت دے دی جائے گی؟ کلا، نہ، ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہوگا. دوویں جہانی مٹھے باہو، اے نہیں ہوئے گا. کلا، نہ، انا خلقناہم مما یعملون، بے شک ان کو خوب پتہ ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. مما یعلمون، ان کے علم میں ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے. ایک بے قدر پانی سے، اور انسان میں پھر اتنی اکڑ. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اب یہ پھر وہ لا آ گیا. اے لا دیکھو قرآن کتنی ہے. اچھا لا جو ہے نا وہ ویسے ایک بار بندے نو لا دیندی ہے، یہ سٹائل ہے قرآن کا کہ جتنے فرسودہ نظریات ہیں نا، آپ کا کلمہ بھی کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ لا سے. نہیں، پھر آگے بات کی جاتی ہے. نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے. وہاں تو پھر سوا بھی ہے نا، یہاں تو صرف ہی نہ ہے. فلا، پس نہیں، سارے نظریات باطل ہیں. اقسم برب المشارق والمغارب، قسم ہے مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون، بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کی. اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے. رب المشرقین والمغربین بھی ہے، رب المشارق والمغارب بھی ہے، اور رب المشرق والمغرب بھی ہے. اس میں نے بتایا تھا کہ بھئی ایک مشرق اور ایک مغرب تو سب کو پتہ ہے، ورنہ روزانہ زمین کے ریفرنس سے جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ ایک نئی اورینٹیشن سے ہوتا ہے. اسی تو آپ دیکھیں سورج آہستہ آہستہ سردیوں میں شفٹ ہو جاتا ہے. سردیوں کی مغرب اور ہوتی ہے اور گرمیوں کی اور 365 دن روزانہ ایک نئی اورینٹیشن سے وہ طلوع ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. آہستہ آہستہ ٹریول کرتے کرتے آپ دیکھیں گے گرمیوں میں سورج یہ مغرب ہے نا اس وقت آلموسٹ، تو مشرق سے سورج نکل کے یہاں مغرب میں طلوع ہوتا ہے، اس لیے گرمیوں میں لمبے دن ہوتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل کے تھوڑا ادھر مغرب، پھر کرتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے سردیوں میں یہاں سے نکل کے یہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے. تو 365 مشرق ہیں اور 365 مغرب، اور ان کے دو ایکسٹریمز بھی ہیں. وہ دو ایکسٹریم جو ہیں وہ رب المشرقین و رب المغربین. اور پھر اس اعتبار سے بھی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ کی نہیں مشرق اور مغرب ہے. امریکہ میں رات ہوتی ہے، یہاں پہ دن ہوتا ہے، یہاں پہ دن ہوتا ہے، وہاں پہ رات ہوتی ہے. اور کئی مشرقیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے تو مشرق ہے، کسی اور کی مغرب ہے، اور ہماری جو مغرب ہے وہ ان کی مشرق بن رہی ہوتی ہے. ہمارا جو یہ مغرب میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کہیں نکل بھی رہا ہوتا ہے نا، ان کے لیے وہ مشرق ہوتی ہے، ہماری وہ مغرب ہوتی ہے. تو قسم ہے تمام مشارق اور مغارب کے رب کی، بے شک ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں. کس پہ؟ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم تم سے بہتر لوگ لے آئیں، تمہیں یعنی دنیا سے ختم کر کے بہتر لوگ لے آئیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو نافرمانوں کو برباد کر کے سارے نیکوکار یہاں پہ آباد کرتے. یہ جو ڈھیل مل رہی ہے دنیا میں، اس کو یہ اللہ کی کمزوری کوئی نہ سمجھے. فذرہم، تو اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے. یخوضوا ویلعبوا، یہ اپنی خرافات کے اندر مگن رہیں، کھیلتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں جو ہمارے ملاقات کے وعدے کا دن ہے.
یہ بڑی دھمکی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا راضی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا اپنے اے نبی اپنے مخالفین کو بھی چھوڑ دیں. اگر ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو ہم یہ ڈھیل خود دے رہے ہیں تاکہ عذاب ان پر زیادہ واجب ہو جائے اور یہ اپنے انجام کو پہنچے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، یہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے. کس طرح؟ کأنہم الی نصب یوفدون، اس مانند جیسے وہ بتوں کے جو تھان تھے ان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. یعنی دنیا میں جس طرح یہ جتنے ذوق و شوق کے ساتھ شرک کی اماجگاہوں کی طرف جاتے تھے نا، اسی طریقے سے قیامت والے دن یہ کھینچے چلے آئیں گے میدان معاشر کی طرف قبروں سے نکل کے. اچھا یہ انسان کو اختیار کوئی نہیں ہوگا اپنے اوپر؟ کوئی سائن بورڈ نہیں لگے ہوں گے کہ جناب اوتھے جمع ہونا ہے سارے نے؟ نہیں، یہ بلٹ ان ہوگا. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سکھانا نہیں پڑتا دودھ کیسے پینا ہے، اس نے آپ فیڈر منہ میں ڈالیں وہ پینا شروع کر دیتا ہے. چوزوں کے بچوں کو آپ دیکھیں، ان کو پانی پینا کو سکھاتا ہے؟ مارکیٹ سے آپ چوزے لے ہیں وہ ماں کے ساتھ تو نہیں ہوتے، وہ تو فارمی چوزے ہوتے ہیں نا، انہوں تو ماں دیکھی بھی نہیں ہوتی. آپ گھر لائیں، کھانا پینا بھی ان کو آتا ہے، پانی پینا بھی آتا ہے. تو جب مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا نا، اس کو خود بخود ہی ان کے اندر پروگرامنگ ہوگی دماغ میں، سب لوگ نکل کے ایک ہی طرف بھاگ رہے ہوں گے. پتہ کسی کو نہیں ہوگا کہ کیوں جا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوگا ادھر ہی جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ جس طرح یہ ذوق و شوق سے اپنی یعنی بتوں کی عبادت گاہوں کی طرف جاتے تھے نا، اسی طریقے سے بے اختیار یہ میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے. خاشعۃ ابصارہم، لیکن پھر مسئلہ اور ہوگا، اس دن ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ظاہر پتہ ہوگا دنیا میں کیا کرتوت کیے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا، پیغمبروں کے وعدے سچے ہونے کا دن آ گیا. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. آج یہ وعدہ پورا ہو گیا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اگلی دفعہ انشاءاللہ سورۃ النوح، سورہ نوح شروع کریں گے، اور امید ہے سورہ جن بھی کور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں سے بھی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.